السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو اس کا عنوان ہے وہ ہے قصۃ یونس و حکمتها، یونس علیہ السلام کا قصہ اور اس کی حکمت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ یونس، یونس علیہ السلام کا قصہ، وہ حکمتها۔ دیکھیے ساتھیوں، یہ ہا ضمیر مؤنث کی ہے، اور مؤنث کی جب ضمیر ہے تو پھر مؤنث اسم ہی کی طرف لوٹے گی۔ تو اس سے پہلے مؤنث اسم جو وہ کون ہے؟ وہ قصۃ ہے۔ تو معنی ہوگا گویا کہ اصل جملہ ہے وہ حکمت القصتی، قصے کی حکمت۔ تو یہاں پر ضمیر لے کر آ گئے، یعنی اور اس کی حکمت۔ وَتَأْتِي قِصَّةُ یونس، اور یونس علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے مقرونتاً، جو قصہ کے ملتا جلتا ہے بقصۃ ایوب، ایوب علیہ السلام کے قصے سے، یعنی ایوب علیہ السلام کے قصے سے ملتا جلتا یونس علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ مؤیدۃ لہا، جو تائید کر رہا ہے، جو قصہ تائید کر رہا ہے۔ یہاں پہ آ جائے گا یہ قصۃ مؤیدۃ لہا، ٹھیک ہے، جو قصہ تائید کر رہا ہے فی اثبات قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس بات میں، اور وہ لطف ہی، میں پر لفظی ترجمہ کرا رہا ہوں، اور اس کے لطف و کرم بعبادہ، اس کے بندوں کے ساتھ، ضمیر اللہ کی طرف، اور یہاں پہ لطفی کے حضم اللہ کی طرف، وہ لطف ہی، اور اس کا لطف و کرم بعبادہ، اس کے بندوں کے ساتھ، وہ اغاثتہ لہم، اور اس کی مدد اور اس کی ہمدردی، لہم، کن کے لیے؟ ان کے عباد۔ اب یہ ہم کے ضمیر عباد کی طرف لوٹے گی، عباد بندہ ہے، یہ عباد کی طرف، اور ان اپنے بندوں کے ساتھ ان کی ہمدردی کے اس بات میں، یعنی ثابت کرنے میں۔ یہ قصہ تائید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اور وہ لطف ہی، اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کے لطف و کرم کو، وہ لطف ہی بعبادہ، اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کے لطف و کرم، وہ اغاثت ہی لہم، اور ان کے ساتھ ان کی ہمدردی کو ثابت کرنے میں۔ حین ینقطع الرجاء، جب کہ امیدیں ختم ہو جاتی ہے۔ ویغشی الیأس القاتل، دیکھیے الیأس کے معنی نا امیدی، اور القاتل کے معنی قتل کرنے والا، تو لفظی معنی ہوگا قتل کرنے والی نا امیدی۔ والظلام الحالک، اس کے لفظی معنی جو آتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ تو ہم ترجمہ کریں گے یغشی الیأس القاتل، زندگی کو چھیننے والی نا امیدی، والظلام الحالک، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حین ینقطع الرجاء، جب امیدیں ختم ہو جاتی ہے، ویغشی الیأس القاتل والظلام الحالک، میں دوبارہ اس لیے ترجمہ کرا رہا ہوں کیونکہ یہ ترجمہ ہارڈ ہے، اور اس کی ضمیریں بھی سمجھنی بہت مشکل ہو جاتی ہے بعض ساتھیوں کو، اس لیے میں ضمیر کا بھی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ضمیر اس طرف لوٹ رہی، اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے سبق کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ ویغشی الیأس القاتل، اور زندگی کو چھیننے والی نا امیدی، والظلام الحالک، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وتنسد جمیع المنافذ، اور تمام کھڑکیاں بند ہو جاتی ہے۔ منفذ جمع نافذ، راستہ بھی کر سکتے ہیں، کھڑکیاں بھی کر سکتے ہیں۔ وتنسد جمیع المنافذ، اور تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ فلا نور ولا ہوا، انسد ینسد انسدادن کے معنی بند ہونا۔ فلا نور ولا ہوا، فلا نور، تو اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، اس کی توضیح بیان کر رہے ہیں، جہاں کہ نہ کوئی روشنی ہوتی ہے اور نہ کوئی ہوا کا انتظام ہوتا ہے۔ دیکھیے لا نفی جنس کا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا عمل ولا رجا، عمل ان کے معنی امید، اور رجا ان کے معنی امید، جہاں امید کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی جہاں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی ہے،
لفظی ترجمہ ہوگا جہاں کوئی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم ترجمہ یہ کریں گے جہاں امید کی کوئی کرن باقی نہیں ہوتی ہے۔ تدور رحل الموت قویتاً سریعت، اس کی صفت بیان کر رہا ہے، یعنی جب آدمی ایسے بھورے میں پھنس جاتا ہے، زندگی اس کے جب وہ زندگی اور موت کا جب وہ جنگ لڑ رہا ہے تو اس کے سامنے جس طرح کیفیات آتے ہیں، جس طرح کو محسوس کرتے ہیں، اس چیز کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تدور رحل الموت، زندگی کی چکی قویتاً سریعتاً تیزی کے ساتھ گھومنے لگتی ہے۔ تطحن حبۃ الحیات، طحنا یطحن، طحن کے معنی آتا ہے پیسنا، جو زندگی کے دانے کو جو چکی پیستی ہے، ناعمتاً دقیقتاً، بالکل باریک، لیکن ہم یہاں ترجمہ کریں گے جو زندگی کے کرن کو اور زندگی کی امید کو بالکل ختم کر دیتی ہے، سمجھے؟ یہ ہوگا ترجمہ۔ ہنالک تبرز ید القدرت الہیتی، تو ایسی حالات میں، ہنالک نہیں یہاں، لیکن ہم جو ترجمہ کریں گے ایسی حالات میں، ایسی صورت میں، اس طرح کے جب حالات و کیفیات سامنے ہو تو ایسی صورت میں الہی قدرت، القویت القاہرت، زبردست طاقت، الرحیمت الحکیمت، رحیمانہ اور حکیمانہ مدد ظاہر ہوتی ہے۔ جو مدد فتخرج میں کی ضمیر لوٹ رہی ید ہاتھ کی طرف، جو مدد یدن کے ترجمہ یہاں پہ مدد کر لیں گے، جو مدد اس انسان کو، کس انسان کو؟ جو انسان اس طرح کا محسوس کرتا ہے، هذا الانسان الضعیف، اس کمزور انسان کو، من اشداق الاسد الضاری، خون خار شیر کے شکنجے سے اور ان کے جبڑے سے باہر نکالتا ہے۔ دیکھیے شدقن جمع اشداقن کے معنی جبرا، اور اسد من شیر، اور الضاری جو صفت دیکھ رہے ہیں خون خار کے معنی میں ہے، اس کے معنی ہے ذرا یزری، ذران کے معنی ماں گوشت کے چٹ کر جانا، یعنی گوشت کے ساتھ کسی چیز کو بالکل کھا جانا، یہاں پہ خون خار ترجمہ کریں گے، خون خار شیر۔ اور الضاری جو صفت ہے، الاسد جو مضاف الیہ اس کی صفت ہے، الضاری مضاف الیہ کی صفت، اور مضاف الیہ کیا؟ الاسد ہے۔ خون خار شیر کے شکنجے سے، اس کے پنجے سے اس کمزور انسان کو باہر نکالتی ہے یہ مدد۔ والموت الفاتقی، دیکھیں فتح کا یفت کو فتقن کی معنی تھا غفلت میں پڑ جانا، غفلت میں پکڑنا، تم ترجمہ کر لیں گے، اور مغفل موت کے پنجے سے یہ مدد باہر نکالتی ہے۔ فیخرج سلیما، اب خراج خروجو کی ضمیر جو ہے وہ انسان کی طرف لوٹے گی، ضمیر کہاں لوٹے گی؟ انسان کی طرف۔ وہ انسان نکلتا ہے سلیما، صحیح سالم، غیر مخدوش، بغیر کسی خراش کے، خدش جمع خداش کے بناتا ہے خراش، اور یہ مخدوش اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کو خراش لگائی گئی ہو، اور غیر مخدوش جس پر کوئی خراش نہ ہو، یعنی بغیر کسی خراش کے، بغیر کسی نقصے کے وہ باہر نکلتا ہے۔ کاملاً، فیخرج پھر ضمیر محذوف مانیں گے، فیخرج کاملاً، اور وہ نکلتا ہے مکمل طور پر، صحیح سالم، غیر منقوص، بغیر کسی کمی زیادتی کے، یعنی بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے، یعنی بغیر کسی کمی زیادتی کے وہ صحیح سالم اور مکمل نکلتا ہے۔ کأنما کان، اور اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اس مکمل اور صحیح سالم نکلتا ہے تو انسان کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ اپنے بستر پر، فی بیتی، اپنے گھر میں ہے، محفوظ بین اہلی، اپنے اہل و عیال کے درمیان۔ کان میں دوستو جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے جو انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا کہ انسان اپنے گھر میں، اپنے فرش پر ہوتا ہے، اور محفوظاً کانے کی خبر، محفوظاً صحیح سالم ہوتا ہے، بین اہلی، اپنے اہل و عیال کے درمیان میں، گویا کہ انسان اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، اپنے اہل و عیال کے درمیان محفوظ اور صحیح سالم ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیو، سبق مکمل ہو گیا۔ اب لوگ دیکھ لیجیے گا الفاظ مانی، اور جو سبق ہم نے پڑھایا ہے، جو ضمیریں میں ہم نے آپ کو بتلائی ہے، اس چیز کو آپ ضرور دھیان میں رکھیے گا، اور جو لفظی ترجمہ تھا میں نے وہ بھی بتا دیا، اور جو ہم ترجمہ کر سکتے ہو خوبصورت ترجمہ میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ ان دونوں چیزوں پر ضرور خیال رکھیے گا، اوکے؟ اور آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عربی میں بول چال کی پریکٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ عربی لکھیں، اور عربی تعبیرات جو آئے آپ اس کو ضرور نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے ساتھیو، پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم۔